اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ لیکن ملک کے اندر مسلمان بے یار و مددگار ہے۔ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کا کوئی معین و مددگار نہیں۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، تم ادھر اور ادھر ماں اور باپ کی طرف سے جتنا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس سے زیادہ تم یتیم ہو۔ کان پکڑتا ہوں، میرے جملے کو مجھے معاف کر دو، مانگ لو میرے ہاتھ سے استعفیٰ میں دے دوں۔ مسلمانوں، تم کو اڈوں کی عورتوں کی طرح استعمال تو کیا جاتا ہے لیکن تمہیں حق نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ کی راستہ ہے، کسی انسان اور مخلوق کا دامن نہیں، اللہ کا دامن تھامو، اللہ کا دامن تھامو، اسے راضی کرو، اسے راضی کرو، ورنہ وقتی خوشیاں تو مل جائے گی، بعد میں ہماری زندگی کے ساتھ ہماری نسلیں ہر لمحہ بے موت مرتی رہے گی۔ ہر لمحہ بے موت مرتی رہے گی۔ کوئی نہیں ہے ہمارا صرف ہمارا اللہ ہے، ہمارا نبی ہے، بس۔ کوئی تمہاری حفاظت نہیں کرے گا، نہیں۔ ہم نے ہمارے بڑوں سے کھوکھلے نعرے سنے ہیں، میری طاقت کی یہ انتہا ہے میرے دوستو، میں مظلوم ہوں، میں مجبور ہوں، میں صرف آواز لگا سکتا ہوں، میری اپنی طاقت کی یہ میری انتہا ہے، اس سے آگے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں کسی تنظیم کا صدر نہیں ہوں، میں کسی تحریک کا جنرل سیکریٹری نہیں ہوں، کسی بھی ادارے کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس مسجد کا ایک خادم ہوں، ممبر اور محراب کی خدمت کرنے کا مجھے ایک موقع ملا ہے، بس اتنی ہی میری طاقت ہے۔ میں اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہوں، میں پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ میری اس تقریر کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میری اس تقریر کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ قسم اللہ کی، میرے قسم پر بھروسہ رکھو، اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرمائے، کہتے وقت میں پلٹ کر میرے گھر کو نہیں دیکھتا۔ لیکن اب کوئی نہیں ہے میرے دوستو، سب اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اے سیوں کے کمروں میں اور اے سیوں کی کرسیوں میں اور اے سیوں کے کاروں میں بیٹھ کر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن امت کا درد لے کر روڈ میں نہیں، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارا درد لے کر باہر کوئی نہیں نکلے گا پیارو، کوئی نہیں ہے تمہارا۔ سب اپنی اپنی بڑی بڑی اور دولتوں سے مضبوط کرسیوں پہ جمے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے چینلوں کے مائک کے سامنے تو کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا کہنا قوم کو تو تسلی دے سکتا ہے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ گھروں سے باہر جانوروں کی طرح باہر مت نکلو، دعائیں پڑھ کر نکلو۔ دعائیں ضمانت ہے، تمہارے جان کی حفاظت کی ضمانت ہے، دعا پڑھ کر نکلو۔ قرآن پر یقین ہے تو قرآن پڑھ کر نکلو، آیت الکرسی پڑھ کر نکلو، سفر کی دعا پڑھ کر نکلو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ کر نکلو، اور یاسین کی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا الی آخر الآیہ پڑھ کر نکلو۔ صبح کے اٹھنے کے فوراً بعد، نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد دعائے انس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، غروب کے وقت کی دعائیں پڑھو۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ الا الیہ۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جب تم پڑھتے ہو کائنات کا خالق تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو طے کر دیتا ہے۔ پڑھ کر نکلو، فرعون بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی کی ضمانت ہے ان دعاؤں کے بارے میں، میرے نبی کا وعدہ ہے ان دعاؤں کے بارے میں، اللہ کا وعدہ ہے ان دعاؤں کے بارے میں۔ گھروں کے اندر دعائیں پڑھو، اور یاد رکھو صرف دعائیں سے کام نہیں چلے گا، نماز کے بعد دعا پڑھو۔ مولانا زکریا والا جاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے نماز غذا ہے، دعائیں دوا ہے۔ دوا اثر اس وقت کرے گی جب پہلے سے غذا اندر ہو۔ اگر آپ ناشتہ نہ کریں، صبح کی دوا کھاؤ گے تو پھر وہی دوا تمہارے لیے انفیکشن ہو جائے گا۔ دوپہر کا کھانے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کھانے کے بعد یہ کھانا، رات کے کھانے کے بعد یہ کھانا۔ عبادات غذا ہے، دعائیں دوا ہیں۔ پہلے غذا کا اہتمام کرو، ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جیسے طبیعت سلامت رہتی ہے ویسے آپ کا ایمان اور آپ کا جسم اور آپ کا گھر اور آپ کی دکانیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ کسی پر بھروسہ مت کرو، کوئی حکومت کسی کی نہیں ہے میرے دوستو۔